السلام علیکم۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مخاطب ہوئے ہیں اور اپنے بندوں کو لوگوں کو آ، خوشخبری بھی دی ہے، ان کو ڈرایا بھی ہے، ان کو بتایا ہے، بہت سی چیزیں بتائی بھی ہیں، اور پھر اس میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تم نے اس سے بچنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے، کہ تم نے شیطان سے بچنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہر انسان کے اندر ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، کہ جو اگر وہ ٹھیک رہے تو سب نظام ٹھیک رہتا ہے انسان کے ساتھ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ فرمایا کہ وہ خبردار، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ان کے دل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کر کے یا سودے بازی کر کے، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو دیگے دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی، اس میں وہ اپنے اوپر نظر نہ رکھنا کہ کہیں اس میں کچھ ایسا ایلیمنٹ تو نہیں آ گیا کہ جس میں میں اپنے آپ کو شو آف کر رہا ہوں، یا ایسا ایلیمنٹ تو نہیں آ گیا کہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے تو میں اس لیے یہ چیزیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت توجہ طلب بات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نمازیں، روزے، زکوٰۃ میں کر رہا ہوں اور میں جی یہ سب چیزیں کر رہا ہوں تو میں ایک انسان بن گیا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ انسان کا تعلق جو ان سے ہوتا ہے وہ صرف عبادات پہ نہیں ہے کہ جی وہ عبادت کرے گا تو وہ انسان کہلائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز خدا کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آسمان، جو بھی آسمان اور زمین ہے، ان کے اندر، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کو اپنی اپنی عبادت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت دی ہے۔ پودوں کی الگ عبادت ہے، جانوروں کی الگ عبادت ہے، انسانوں کی، ہم انسان ہیں ان کی الگ عبادت ہے، فرشتوں کی الگ عبادت ہے، جنوں کی الگ عبادت ہے۔ تو ہر ایک چیز کو اس کی عبادت سکھا دی گئی ہوئی ہے۔ اب جانور جب وہ عبادت کرتا ہے اپنے حساب سے تو وہ انسان تھوڑی بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسی طرح پیڑ پودے جب عبادت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی تو وہ انسان تھوڑی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہم انسان نہیں بن جاتے۔ انسان کا تعلق وہ اس چیز سے ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ قرآن میں فرمایا، جگہ جگہ پہ فرمایا کہ تم اس کی بات نہ سنو، تم شیطانوں سے بچو، تم اگر شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اس کا خیال کرو۔ یعنی کہ جو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، جو ان چیزوں سے بچتا ہے، وہ انسان کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے، کیونکہ ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے، باہر کا شیطان اندر کے شیطان سے زیادہ وزنی نہیں ہے، ہلکا ہے۔ آپ کے جو اندر کا شیطان ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب جب آپ کے اندر کا جو چیز ہے جو آپ کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، اگر آپ اس کی آواز سنتے رہو گے، اور چاہے آپ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، آپ انسان کی کیٹیگری میں نہیں آئے ابھی تک۔ انسان ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوشش کرتے رہنا ہے خود کو انسان بنانے کے لیے۔ پہلے وہ جانور سے انسان بنتا ہے، پھر انسان سے وہ بہترین انسان بنتا ہے، بہترین انسان سے پھر ایک مکمل انسان بنتا ہے۔ تو ایک مسلسل جد و جہد ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ اب جب آپ اس کا بہت ہی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ انسان ہیں یا حیوان ہیں۔ جس طرح کے سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ ڈستا رہے گا تب تک وہ جانور ہی ہے، وہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ آپ نے اس کے پاس 100 دفعہ گئے ہو، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب 101 دفعہ گئے ہو تو اس نے آپ کو ڈس لیا، کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر وہ خصلت باقی ہے، ڈسنے والی، اعتبار نہ کرنے والی۔ اسی طرح انسان کو اپنے اندر نظر ڈالنا چاہیے کہ اس کی سیرت کیسی ہے۔ آیا کہ
اس کی سیرت ایسی ہے کہ وہ سب کو درگزر کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو، اپنے دوستوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر ایک سے پیار، ہر ایک کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتا ہے. کہیں اس نے فیوریٹزم تو نہیں رکھا ہوا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کروں گا اور اس کے ساتھ اس طرح کا نہیں کروں گا. تو اسی طرح وہ اپنے اندر غور کرتا ہے کہ وہ سچا ہے، ایماندار ہے، کسی کا حق تو نہیں مارتا، ہر ایک کے ساتھ مخلص ہے. اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک خامی موجود ہے، تو ابھی بھی وہ ٹھیک انسان نہیں بنا، کیونکہ ابھی بھی اس کے اندر جانور کی خصلت باقی ہے اور ابھی بھی وہ جانور ہے. سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ حج کا موقع تھا اور بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. حضرت علی کے ساتھ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ وہاں پہ کھڑے تھے. بندے نے حضرت علی سے کہا کہ یا علی، آج تو بہت سے لوگ اس دفعہ بہت سے لوگ حج پہ آئے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، بہت کم آئے ہیں. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، یہاں پہ تو بہت لوگ موجود ہیں. حضرت علی نے اس طرح 2 انگلیوں کا اس طرح کا گیپ کیا. اس نے کہا اس کے تھرو دیکھو. جب اس کے تھرو اس کو دیکھا گیا، لوگوں کو دیکھا گیا، تو کوئی کتا تھا، کوئی سور تھا، کوئی گھوڑا تھا، کوئی گدھا تھا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کا معاہدہ توڑا تو ہم نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکلی بندر بن گئے. لیکن اب جب خدا تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو چینج کیا، اس کو ویسا نہیں رکھا جس طرح کہ نوح کے بعد چینج کیا تھا، کہ جب پوری کی پوری دنیا کو اڑا دیا تھا، پانی کے عذاب سے ختم کر دیا تھا. اسی طرح جب جانوروں میں مسخ کیا تو پھر تبدیلی آ گئی. تبدیلی یہ آئی کہ اب تم روحانی طور پہ جانور بن جاتے ہو اور اس کی آپ فیل کرتے ہو. جس طرح ایک کتے کو دیکھ لو، جب وہ کسی کے اوپر بھونکنا چاہتا ہے، پہلے وہ گھراتا ہے، غصے میں گھرا کے وہ عجیب سی آوازیں نکالتا ہے، اس کے بعد وہ بھونکنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد وہ لڑتا ہے. انسان بھی اگر اپنے اندر غور کرے، وہ پہلے دوسرے کو دیکھتا ہے، گھراتا ہے، پھر تھوڑی سی گراؤنڈنگ کرتا ہے، گراؤنڈنگ کے بعد جو ان سے پھر وہ آگے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو اس کی ایک کتے جیسی ایک خصلت ہوتی ہے. اگر آپ صحابہ کے اندر نظر ڈالیں، صحابہ کی زندگی میں، نبی پاک کی زندگی میں، اپنے لیے انہوں نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، خدا کے لیے وہ غصہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل انسان تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو اپنے اندر نظر ڈالنی پڑے گی. اگر آپ کے اندر جھوٹ ہے، اگر آپ کے اندر حسد ہے، اگر آپ کے اندر یہ سب بلائیں موجود ہے، اگر سب میں سے ایک بھی بلا موجود ہے، تو ابھی بھی آپ انسان نہیں بنے. اور جنت کا وعدہ انسانوں سے کیا گیا ہے، اور عبادات انسانوں کو کہا گیا کہ عبادات کرو. اور اسی طرح انسانوں کے لیے ہی سب آسائشیں بنائی گئی ہیں. یہ دنیا بھی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. جانور تو انسان کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آپ کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ آیا کہ آپ ابھی بھی جانور ہو یا آپ انسان کی کیٹیگری میں فال کرنے لگ گئے ہو. اگر آپ کی برائیاں چھوٹنے لگ گئی ہیں، اگر آپ ایک اچھے انسان بننے جا رہے ہو، اس کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا، آپ اپنی حیوانیت کی سٹیج سے باہر آنے لگ گئے ہو. ابھی آئے نہیں ہو جب تک کہ آپ کے اندر ایک بھی جانور جیسی خصلت نہیں رہتی. اور انسان اور جانور کی خصلت میں فرق یہ ہے کہ انسان بہت ہی مہذب ہوتا ہے، بہت ہی رحم دل، پیار کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی سب وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو خدا کے ناموں میں ہیں. اور دوسری طرف جو حیوان ہوتا ہے، اس میں شعور نہیں ہوتا. وہ جس طرح کہ سانپ ہو گیا، کتا ہو گیا، یہ سب جو جانور ہیں، یہ اپنی نیچر کے حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر آپ غور کر لیں کہ آیا کہ آپ جانوروں کے جیسا بیہیو کرتے ہو یا انسانوں جیسا بیہیو کرتے ہو. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کیسا، جانور کیسا، آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ انسان بنو گے، پورا انسان بن جاؤ گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، روزہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے. کیونکہ زکوٰۃ آپ یہ سمجھتے ہو صرف مال کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ المال جب آپ کہتے ہو، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر اسی طرح آپ کی زبان کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ کے سوچنے کی، آپ کی ہر چیز کی، کیونکہ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے مال کو صاف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے.
تو क्यों उसके अंदर से आप गंदगी निकाल देते हो। इसी तरह आप जब अपने सोचों में से गंदगी निकालते हो तो आप ज़कात निकाल रहे हो, आप अपने आप को पाक साफ कर रहे हो अपनी गंदगी को जो आपके अंदर भरी हुई है, हम सब के अंदर भरी हुई है, जो जो शैतान डालता रहता है। तो इसके ऊपर गौर करें, जब आप इंसान बनेंगे तब आपको इबादत की समझ आने लग जाएगी और फिर आप एक अच्छी इबादत की तरफ जाओगे। जब तक आप इंसान नहीं बनोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप जाओगे बस जाके इबादत करके आ जाओगे, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखो ना कितने इबादत गुजार है, कोई फर्क पड़ता है उनकी जिंदगी में? कितने मुफ्ती, कितने मौलवी, कितने लोग इबादत करते हैं लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हैं, फिर भी वो अदल से काम नहीं लेते। जहाँ पर अपनों की बारी आती है वो उनको बचा लेते हैं, और जहाँ पर दूसरों की बारी आती है वहाँ पे हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जौन सी हैं, ये फिर आपकी इबादत आपको वो फ़ायदा नहीं देती जो आपको सवाब मिलता है। सवाब मिलेगा लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह तो काफिरों को भी सवाब मिल जाता है, जब वो कोई अच्छा काम करते हैं उनको भी मिलता है सवाब, लेकिन फ़ायदा होता है आखिरत में, उनको नहीं होगा। इसी तरह आपको भी सवाब मिल जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, वो मसला हो जाएगा। इंसानों के लिए है आखिरत का घर। तो इसके ऊपर गौर करें, अपने आप को आप पहचाने कि आप कौन है। आया कि आप इंसानों की कैटेगरी में आ रहे हैं या आप जानवर के जानवर हैं। अगर जानवर हैं तो बहुत ही अजियत वाली बात है। तो कोशिश करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से मदद मांगे और कोशिश करें कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, अपने आप को इंसान बनाएं ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।